بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم 2-3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلا موضوع جناب شہباز شریف کی رہائی، پھر اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے، سیاسی تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں، کیا فردوس حاشی کاوان صاحبہ نے جو کہا ہے کہ اب نون میں سے شین کا نکلنا یقینی ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے، اس پہ ذرا ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے اہم باتیں بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ ناظرین اگر موقع ملا تو کرونا پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ناظرین شہباز شریف کی رہائی کے حوالے سے۔ آج کوٹ لکھپت جیل لاہور سے شہباز شریف رہا ہوئے ہیں ضمانت کے بعد۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی اور اس کے بعد آج انہیں رہا کر دیا گیا۔ اب شہباز شریف کی رہائی کے حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی تجزیہ کار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف کے آنے سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا؟ کیا اب مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم نواز والا مزاحمتی بیانیہ لے کے چلے گی، یا اب شہباز شریف کا مفاہمتی بیانیہ پریویل کرے گا؟ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے اور ان کے ناقدین کی طرف سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نون میں سے شین نکلے گی، بلکہ آج معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ہیں ہماری فردوس حاشی کاوان صاحبہ، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یقینی ہے کہ نون میں سے شین نکلے۔ تو کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ تو ناظرین، ہمارے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گی، اور میاں شہباز شریف اسی طرح سے لے کے چلیں گے ساری پارٹی کو۔ اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آج ایک تصویر خاص طور پہ وائرل کی گئی ہے، جو میاں شہباز شریف جب جیل سے رہائی کے بعد اپنے گھر 96H ماڈل ٹاؤن پہنچے تو مریم نواز ان کے استقبال کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اس موقع پر میاں شہباز شریف کے دائیں طرف حمزہ شہباز اور بائیں طرف مریم نواز کھڑی ہیں، اور یہ تصویر اسی لیے ریلیز کی گئی ہے کہ جو ان کے ناقدین ہیں ان کو بتایا جا سکے کہ شہباز شریف اب دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور مریم نواز بھی وہی پالیسی اپنائیں گی جو پالیسی ان کے چچا میاں شہباز شریف دیں گے۔ ناظرین، اگرچہ آج جب شہباز شریف کی رہائی ہوئی تو ان کا استقبال بھی کیا، مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ سب وہاں پہ موجود تھے، لاہور سے کچھ تاجر بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ان کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ اس پہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے اس پہ بڑا اعتراض بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ پھولوں سے استقبال کی بات نہیں ہے، انہیں تو بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہے کہ انہیں تو اس پہ افسوس ہونا چاہیے، اور اس طرح کی دوسری باتیں۔ لیکن جو بھی ہو، بہرحال یہ بات طے ہے کہ شہباز شریف اب آئے ہیں تو اس سے پاکستانی سیاست میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف حکومت اس لیے بھی زیادہ ان پہ تنقید کرتی ہے اور بات کرتی ہے کہ حکومت اور وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور حلقوں میں شہباز شریف شاید وزیر اعظم عمران خان کا ایک آلٹرنیٹو بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے میاں شہباز شریف کو اپنا وہ سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے کیونکہ اپنی پرفارمنس کی بنا پہ اپنا ایک جگہ بنائی تھی، اور پنجاب حکومت خاص طور پہ اس لیے بھی ہر وقت موضوع بحث رہتی ہے، تنقید کی زد میں رہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب، جن کو وزیر اعظم عمران خان وسیم اکرم پلس قرار دیتے ہیں، وہ پنجاب میں اس طرح سے کچھ پرفارم نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس لیے بھی کچھ حلقوں میں، طاقتور حلقوں میں خاص طور پہ یہ بات زیر بحث ہے کہ پنجاب میں اگر ترقی نہیں ہوگی تو پورا ملک اس سے سفر کرتا ہے، لہٰذا یہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ تبدیلی ہوتی ہے تو مرکز میں کیونکہ اقتدار کا راستہ پنجاب سے ہو کے جاتا ہے، تو پھر یہ معاملات جو ہیں سارے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں اگر ان کا کوئی متبادل ڈھونڈا جاتا ہے تو پھر شہباز شریف بھی اس لسٹ میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف اگر مسلم لیگ نون کی سیاست کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون اب اس وقت اس کی پالیسی یہ ہے، اور میاں شہباز شریف خاص طور پہ یہ پالیسی اپنائیں گے کہ اگلے الیکشن کو ٹارگٹ کیا جائے، اس طرح سے کنفیڈریشن کی سیاست نہ کی جائے،
اور اگلے الیکشن کو بنیاد بنا کر ابھی سے تیاری شروع کی جائے اور حکومت پہ تنقید کی جائے، حکومت کی خامیاں عوام کے سامنے لائی جائیں، اور مہنگائی کو ایشو بنا کے، حکومت کی نااہلیوں کو ایشو بنا کے اس طرح کی بات کی جائے کہ جس سے مستقبل میں آنے والے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون فائدہ اٹھا سکے اور مسلم لیگ نون زیادہ سیٹیں جیت کر اگلے الیکشن کے بعد اپنی حکومت قائم کر سکے۔ ناظرین، ایک اور عدالتی فیصلہ بھی آج بڑا اہم ہے، جس میں احتساب عدالت کی طرف سے نواز شریف کے اکاؤنٹس جو ہیں ان سے پیسے نکلوا کر قومی خزانے میں جمع کروانے اور ان کی جائیدادیں نیلام کر کے وہ بھی اس کے پیسے بھی قومی خزانے میں جمع کروانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ یہ دونوں فیصلے بڑے اہم ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پاکستانی سیاست میں مجھے ذاتی طور پہ جو کردار ہے وہ مزید بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص طور پہ میاں شہباز شریف کی رہائی کے بعد۔ ناظرین، اب بات کر دیتے ہیں دوسرے موضوع کی، جناب جہانگیر ترین کی۔ تو جہانگیر خان ترین کا گروپ جو ہے انہوں نے آج گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے آج ان سے ملاقات کی ہے اور ان کے معاملات جو ہیں ان پہ غور کا یقین بھی دلایا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر چودھری سرور کا تعلق پی ٹی آئی کے اس گروپ سے سمجھا جاتا ہے جو کہ شاہ محمود قریشی کا گروپ ہے، اور یہ گروپ بنیادی طور پہ جہانگیر ترین کے اینٹی گروپ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر جو کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور ان کو معاملات کو سلجھایا جائے، ان میں چودھری محمد سرور کی بھی یہ ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اسی لیے چودھری سرور نے آج ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے بھی بات کریں گے اور وزیر اعظم سے جلد ہی جہانگیر ترین کی ان ہمدردوں کا جو گروپ بنا ہے اس سے ضرور ملاقات کروائی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 15 ممبر قومی اسمبلی اور 25 کے قریب ممبر صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ جہانگیر خان ترین کو اپنی وفاداری کا یقین دلا چکے ہیں۔ اس وقت ایک کانسپیرنسی تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر جہانگیر ترین کی وزیر اعظم عمران خان سے صلح نہیں ہوتی تو کیا وہ کسی اور پارٹی کی طرف جائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان کی اگلی منزل ہو سکتی ہے، کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ ان کا پہلے بھی بڑا اچھا تعلق رہا اور شہباز شریف اور وہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگلے کچھ مہینے جو ہیں پاکستانی سیاست میں مزید گرمی والے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔